قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اس آیت مبارکہ کے اندر اور احادیث نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے گنہگار بندوں کو، نافرمان بندوں کو، جرائم کا ارتکاب کرنے والے، معاصی کو کرنے والے، گناہ اور ظلمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں کو امید بتلائی ہے اور امید کا وعدہ کیا ہے. تو لہذا یہ آیت گنہگار بندوں کے لیے اور نافرمان اور عاصی بندوں کے لیے بہت زیادہ کیا ہے، امید دلاتی ہے. اللہ رب العزت والجلال بے شمار مقام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تم گناہ کیے ہو، اگر تم نے معاصی کا ارتکاب کیا ہے، جرائم کو کیا ہے، گناہوں کو کیا ہے، تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کا جو فضل ہے، اللہ کا جو کرم ہے وہ بہت وسیع ہے. تو لہذا اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے جسموں کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر اور اپنے اعضاء اور جوارحوں کے اوپر کیا ہے، ظلم کر رکھا ہے، زیادتی کی رکھی ہے. تو لہذا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ خود کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ رب العزت والجلال وہ ہے، اللہ کی صفت یہ ہے، اگر تمہارے گناہ کتنے بھی ہوں، تم نے کتنے گناہ کیے ہوں، پوری زندگی گناہوں کے اندر ڈوبے رہے، معصیتوں کا ارتکاب کرتے رہے، تب بھی اللہ وہ ہے. اللہ کی صفات یہ ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. انہو هو الغفور الرحیم، پھر اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ رب العزت والجلال تو وہ ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور بندوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے. بس بندہ اللہ سے کیا ہے، لو لگائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس آیت کے سلسلے میں شان نزول یہ ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، کچھ کیا ہے، کفار مکہ جنہوں نے کیا ہے، ظلم کیا تھا، جنہوں نے چوری کی تھی، جنہوں نے زنا کیا تھا، فحاشی کی تھی، شرک کے اندر مبتلا تھے. جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہے، اللہ کے قرآن کو سناتے تھے تو لہذا ان کے اندر داعیہ پیدا ہوا اور ان کے اندر یہ امید جگی کہ کاش ہم بھی اس کی اگر پیروی کریں. تو لہذا ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں اور بہت زیادہ کیے ہیں، ہم نے زنا کیا ہے، بہت زیادہ کیا ہے، ہم نے شرک کیا ہے، بہت کیا ہے. کیا اس تمام کے باوجود اے محمد جو آپ کے اوپر کلام نازل ہوتا ہے اگر واقعی وہ ایسا ہے تو لہذا ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، کیا ہماری بھی اللہ مغفرت فرما دے گا؟ اللہ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے ظلم کیا
کیا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے شرک کیا ہے، اللہ شرک کو معاف فرما دے گا، گناہ کو معاف فرما دے گا، ظلمتوں کو مٹا دے گا، معاصی کو ختم فرما دے گا۔ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، ایمان لے آؤ، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے اپنے جرائم کا اقرار کر کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، حتیٰ کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے اور سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کو نہ ماننا ہے، جسے کفر کہتے ہیں، اس تک کو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو لہذا یہ چھوٹے گناہوں کا کیا ہے، تو لہذا کیا ہے، یہ آیت تمام انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے کیا ہے، ایک امید کی کرن ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت کے اندر چند لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ تفسیر الرازی کے اندر امام فخر الدین الرازی علیہ الرحمہ نے اس آیت کے تحت کیا ہے 10 نکات کو بیان فرمایا ہے اور بڑی شاندار انہوں نے بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت والجلال نے جو سب سے پہلی بحث کی ہے، اللہ نے جو سب سے پہلے لفظ کو استعمال فرمایا ہے وہ فرمایا ہے یا عبادی الذین۔ تو لہذا یا عبادی، اللہ نے یہاں پر یا کے ذریعے سے کیا ہے گنہگار بندوں کو متوجہ فرمایا ہے کہ کیا ہے اللہ رب العزت والجلال نے ان کو جو نام دیا ہے وہ ذلت اور کیا ہے مسکین اور عاجزی اور رجا اور امید کے ساتھ کیا ہے اللہ نے ان کو کیا ہے موسوم کیا ہے اور فرمایا ہے یا عبادی الذین اسرفوا۔ تو لہذا یہاں پر مسکینت اور عاجزی اور ذلت کو کیا ہے اس بندوں کی عبودیت اور بندے کے کیا ہے اس کو طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ نے یہ یا کا لفظ استعمال کر کے اس بات کو بتا دیا ہے۔ تمام خیر اور تمام رحمت کے کیا ہے اضافت جو کی گئی ہے وہ کیا ہے محتاج مسکین بندے کے کیا ہے اللہ نے اس کی طرف کر کے اس کو امید دلا دی ہے۔ تو پہلی چیز یا عبادی، یا کے ذریعے سے اللہ نے ان کے نام کو موسوم کیا ہے، اور دوسری چیز یا عبادی کے بعد کیا ہے اللہ نے جو ان کی اضافت کی ہے پھر یا کے ذریعے سے آخر کے اندر اضافت کر کے اس بات کو بتا دیا ہے کہ یہ بندے وہ ہیں جو میرے بندے ہیں، انہوں نے ظلم بھی کیا ہے، اللہ نے ان کی نسبت کیا ہے اپنی طرف کر کے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ ایک دوسرے مقام کے اوپر اللہ انہی بندوں کی صفات کو بیان فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ، زمین کے اوپر انکساری کے ساتھ اور ذلت اور مسکنت کے ساتھ زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ تو لہذا وہاں بھی عباد الرحمن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہاں بھی اللہ نے ان گنہگار ان جرائم کا ارتکاب کرنے والے بندوں کی نسبت اللہ نے اپنے ساتھ کر کے اس بات کو بتا دیا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، انہیں نا امید نہ ہونا ہے، انہیں مایوس نہ ہونا ہے، میری رحمت بہت وسیع ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے وہ بندو، اے میرے وہ بندو الذین جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں۔ تو دوسری چیز اللہ نے یا اس کے ساتھ اضافت کر کے اپنی طرف ان بندوں کی نسبت فرما دی ہے۔ تو یہ اللہ کے بندے ہیں، اگر متوجہ ہو جائیں، اگر توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے معافی مانگنے، یہ اللہ کے مقبول بندے بن جائیں گے۔ اس کے بعد تیسری صفت اللہ نے جو نکات ان کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ ہے الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اللہ نے اسرفوا علی انفسہم گناہ کی جو نسبت کی ہے وہ اللہ نے ان بندوں کی طرف کی ہے، جو ظلم کی نسبت کی ہے وہ ان بندوں کی طرف کی ہے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے
کے اللہ کی معصیت کر کے گناہوں کو کر کے انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو لہذا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے تمام گناہوں کو کیا ہے اگر ان کی طرف لوٹا دیا جائے تو لہذا دوسری مرتبہ کیا ہے اس کو لوٹانا نہیں چاہیے، لیکن اللہ نے پھر بھی فرمایا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحمت سے مایوس نہ ہونا ہے۔ تو لہذا تیسری جو فائدہ ہے وہ کیا ہے، ان کے گناہ کی وجہ سے کیا ہے اس تمام گناہوں کا لوٹنا یہ ان کی دوسری طرف نقصان دینے کے مناسب نہیں ہے، اس لیے اللہ نے یہاں پر فرمایا الذین اسرفوا علی انفسہم، پھر اللہ نے تیسری چیز جو بیان فرمائی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے یہاں پر جو بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، کس چیز سے؟ من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ تو لہذا اللہ نے یہاں پر جو جملہ استعمال فرمایا ہے اپنے نام کا تذکرہ رحمت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اس لیے فرمایا من رحمت اللہ، لیکن پہلے اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تو لہذا یہاں اللہ یہ کہہ دیتا لا تقنطوا من رحمتی، اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، بلکہ لا تقنطوا من رحمتی کے بجائے اللہ نے اپنے نام کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نام بہت سارے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر آتے ہیں اللہ کے 99 نام ہیں اور کسی روایت میں اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن اللہ نے ان تمام ناموں میں سے صرف لفظ اللہ کا انتخاب کیا ہے، اللہ کے لفظ کو یہاں پر رحمت کے ساتھ ملا کر کے ذکر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام فخر الدین الرازی علیہ الرحمہ اس کے اوپر جو نقطہ پیش کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک نام لفظ اللہ ہے، اور یہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے، تمام ناموں میں سب سے بڑھا ہوا ہے، اس لیے اللہ نے کیا ہے رحمت کے ساتھ جو لفظ اللہ کا تذکرہ کیا ہے تمام ناموں میں سے وہ اسم اعظم ہے، اس لیے اللہ کی رحمت جو ہے وہ بھی تمام رحمتوں اور تمام فضل سے بڑھی ہوئی ہے، اس لیے اسم اعظم کو کیا ہے لفظ اللہ کو رحمت کے ساتھ ملا کر کے اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ دے دیا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تمام کائنات کے اوپر وسیع ہے، اس سے کبھی مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں سورہ اعراف کے اندر رب ذوالجلال خود ارشاد فرماتا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز کو وسیع ہے، میری رحمت کیا ہے تمام چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اگر کسی بندے نے گناہ کو کیا ہے تو لہذا کیا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے لو اخطأتم حتی تملأ ما بین السماء والارض، اگر تم نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، جرائم کا ارتکاب کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور اس نافرمانی کی وجہ سے تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے خطاؤں اور معصیتوں کی وجہ سے کیا ہے اگر زمین بھی بھر جائے، آسمان بھی بھر جائے، اور وہ تمام چیزیں جو زمین کے درمیان میں ہیں آسمان کے درمیان میں ہیں وہ تمام بھی تمہارے گناہوں کی وجہ سے بھر جائیں، لاستغفرتم اللہ، اگر تم اللہ سے کیا ہے سچے دل سے معافی کو مانگو، اللہ سے گل گلا کر کے کیا ہے اللہ سے گناہوں کے لیے استغفار کرو، لغفر اللہ لکم، تو اللہ کو تم کیا ہے معاف کرنے والا پاؤ گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ روایت کے اندر آتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے یہاں پر فرمایا لا تقنطوا
من رحمتی نہیں فرمایا ہے، بلکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر آتا ہے انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید جو ہوتے ہیں، وہ مومن نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہے، اسلام والے نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے، اسلام کی یہ شان نہیں ہے، ایمان والے کی، کلمہ پڑھنے والے کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم کبھی بھی کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وسعت کل شیء، ہر چیز کے اوپر اللہ کی رحمت وسیع ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اس لیے امام فخر الدین الرازی علیہ الرحمہ آگے پھر اس کو واضح کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو پانچویں کیا ہے خاصیت، جو پانچواں وصف اس آیت کے اندر رب ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے وہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ نے یہاں کے اوپر کیا ہے لا تقنطوا پہلے فرمایا ہے اور الرحمت اللہ بعد میں فرمایا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا تھا الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے اوپر جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں جو پانچویں صفت ہے، پہلے اللہ نے اولاً فرمایا تھا، اللہ صرف یہ کہہ دیتا لا تقنطوا من رحمتی تب بھی کام چل سکتا تھا، لیکن اللہ نے لفظ اللہ کا تذکرہ کر کے واضح کر دیا ہے کہ اللہ تو وہ ہے جو تمام گناہوں کو تم نے پوری زندگی جو کیے ہیں اگر اللہ سے توبہ کر لو سچے اور پکے دل سے پختہ ارادے کے ساتھ، اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ اور جو چھٹی صفت اس کے اندر بیان فرمائی گئی ہے، جو چھٹا نقطہ امام فخر الدین الرازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ نے یہاں پر بھی لفظ اللہ کا تذکرہ پھر دوسری مرتبہ کیا ہے۔ اگر صرف اللہ یہ کہہ دیتا انہو یغفر الذنوب، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس میں اعظم لفظ اللہ کا اعادہ نہ فرماتا تب بھی کام چل سکتا تھا، لیکن اللہ نے لا تقنطوا من رحمت اللہ یہاں لفظ اللہ کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ نے یہاں پر بھی لفظ اللہ کی دوسری مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے لفظ اللہ بار بار ذکر فرما رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، اور کریم کے لائق کیا ہے وہی چیز ہے جو رحمان بندہ کرتا، رحمان وعدہ کرتا ہے۔ اللہ نے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا، تو لہذا اللہ کے کیا ہے وعدے کو پختہ کرنے کے لیے اللہ نے اس لفظ اللہ کا دوسری مرتبہ تذکرہ کیا ہے۔ تو لہذا یہ تاکید کا فائدہ دیتا ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اللہ پورا کرے گا، اللہ اس کے خلاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب، پھر اللہ نے آگے مزید تاکید کا تذکرہ فرمایا ہے الجمیع، یعنی تمام گناہوں کو۔ تو لہذا جو چاہے چھٹی چیز ہے وہ ہے لفظ اللہ یہ کہہ دیتا یغفر الذنوب جمیعا کا تذکرہ نہ کرتا تب بھی اللہ معاف کرنے والا تھا، لیکن اللہ نے کیا ہے لفظ اللہ کو بھی لوٹایا اور پھر مزید اللہ نے جمیعا کہہ کر کے بندوں کی امید کو
کو کیا ہے اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جمیعاً کا تذکرہ فرما کر کے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ سے بے فکر رہو، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، شرط یہ ہے کہ تم تک کے سچے دل سے توبہ کر لو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے اور پھر مزید اللہ کیا ہے یہ کہہ رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ انہ پھر اللہ نے ہوا کا تذکرہ کر کے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ تو وہ ہے جو بہت زیادہ بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور، الغفور کہہ کر کے اللہ نے کیا ہے صفت کیا ہے مغفرت کو کیا ہے اور معاف کرنے کے اندر تاکید اور مبالغہ پیدا کر کے بندوں کو اس بات کی طرف متوجہ کر دیا ہے کہ اللہ بہت زیادہ ہی کیا ہے معاف کرنے والا ہے۔ اور الغفور الرحیم، رحیم کو صفت بھی اللہ نے اپنے وصف کے ساتھ تذکرہ کیا ہے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اللہ معاف تو کرے گا لیکن اللہ رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ بندوں کے اوپر بے انتہا مہربان ہے، بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ لے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس آیت کا اصل معنی یہ ہے انہو لا غفور ولا رحیم الا ہوا، یعنی اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر انہو کے ساتھ اللہ نے مزید تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا انہو هو الغفور الرحیم، اللہ تو وہ ہے جو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ حصر کا فائدہ دے کر کے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی تم نا امید نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا، تم نے کتنے بھی گناہ کیے ہو۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تو بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ بار بار گناہ کرے اور پھر مجھ سے بار بار اللہ سے معافی مانگے اور مجھے کیا ہے وہ معاف کرنے والا پائے گا۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، روایت کے اندر آتا ہے بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر کیا ہے ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے اور مٹ جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ اس کے گناہ کا کیا ہے اس کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اس طریقے سے بندے کا دل کیا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، ظلمت کی وجہ سے کیا ہے بالکل سیاہ اور تاریک ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن کے اندر رب ذوالجلال کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تمہارے دلوں کے اوپر کیا ہے بالکل زنگ چڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے جو تم اعمال کرتے ہو، جن جرائم کا ارتکاب کرتے ہو، جن گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو، جن معصیتوں کا ارتکاب کرتے ہو، ان کی وجہ سے کیا ہے ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تو اس لیے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اگر انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگنے تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے کہ گویا کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر کے آیا ہے اور ابھی ابھی وہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ جس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو لہذا اس کے نامہ اعمال کے اندر کسی قسم کی معصیت نہیں ہوتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، بالکل پاک
پاک اور صاف ہوتا ہے۔ انسان گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ اس بندے کو بالکل چھوٹے بچے کی طرح فرما دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان کو چاہیے کہ انسان ہر وقت کیا ہے، اللہ سے کیا ہے، لو لگائے رکھے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ سے توبہ کرتا رہے، مغفرت کو مانگتا رہے، کیا ہے ہر وقت اللہ سے یہ کیا ہے، اگر انجانے کے اندر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے فوراً معافی مانگنے۔ حدیث کی قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال کہتا ہے اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، فوراً اس کے بعد نیکی کر لینی چاہیے۔ کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، انسان کوئی معصیت کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، اس کے بعد فوراً نیکی کر لیتا ہے تو وہ نیکی اس برائی کو اچھائی میں تبدیل کر دیتی ہے، اچھائیوں کے اندر بدل دیتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، انسان نے گناہ کیا، فوراً نیکی کر لی، نماز کو پڑھ لیا، اللہ سے معافی کو مانگ لیا، یہ صدقہ اور خیرات کر دیا، فوراً اس کے بعد نیکی کر لے تو لہذا یہ نیکی اس گناہوں کو مٹا دے گی، اچھائیوں کے اندر بدل دے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا ہے ہر وقت ڈرے، اللہ سے یہ کیا ہے یہ خوف رکھے، اے اللہ میں تو گنہگار ہوں، مجھے بہت زیادہ میں نے گناہ کیے ہیں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دینا، لیکن اللہ سے کیا ہے امید بھی رکھنا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ ایمان نام ہے امید اور خوف کے درمیان کا۔ انسان کے اندر خوف بھی ہو کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اللہ سزا دینے والا ہے، لیکن امید یہ ہو اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے گا، یہ امید بندے کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر یہ دونوں چیزیں انسان کے دل اور دماغ اور ذہن کے اندر ہر وقت موجود ہے تو یہی ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے، کیونکہ ایمان کہتے ہیں خوف اور امید کے درمیان کی جو چیز ہے وہی اصل ہے، وہی ایمان ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہوں سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اللہ کی ذات سے امید بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تو وہ ہے جو شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو، حتیٰ کہ زمین بھر گئی ہو، آسمان بھر گیا ہو اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں اس بندے کے گناہوں اور جرائم اور معصیتوں کی وجہ سے بالکل بھری ہوئی ہو، لیکن اللہ سے معافی مانگنے، اللہ سے امید رکھے اور خوف کھاتا رہے تو لہذا اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ اسی کا نام ایمان ہے، یہی اللہ کے خاص بندے ہیں، اسی کو رب کہتا ہے قل یا عبادی، اے میرے پیارے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر، اپنے نفسوں کے اوپر، اپنے جسموں کے اوپر کیا ہے زیادتیاں کی ہے، ظلم کیا ہے، جرم کر کے، معصیت کر کے، گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی اور حکام کے خلاف بغاوت کر کے، لا تقنطوا، کبھی بھی مایوس نہ ہونا، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ کیوں؟ اللہ اس کو بھی واضح کرتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو وہ ہے جو تمام گناہوں کو بالکل مٹا دے گا، معافی نہیں کرے گا، فرشتوں تک سے کیا ہے اگر بندہ توبہ کر لے نامہ اعمال تک سے خارج کرا دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ بندوں کو معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ بہت زیادہ بندوں کے اوپر رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العزت والجلال